بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين. قال: باب قول الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالروية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجاهل. وبه قال حدثنا أحمد بن إشكال قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال: قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. میرے انتہائی واجب الاحترام معزز علماء کرام اور علاقے کے معزز مہمانان گرامی اور میرے عزیز طلباء اور بچوں اور میری عزیز طالبات جن کی آخری حدیث کا سبق اس وقت شروع ہوا ہے، ہم سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اللہ جل جلالہ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے۔ ہماری کیا حیثیت، ہم کون، ہم کہاں، اور پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک احادیث کا پڑھنا اور سننا اور زبان پر پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقدس جملوں کا آنا، کہاں ہم اور کہاں یہ مبارک صاحب۔ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، یہ اللہ کا احسان۔ صبح سے لے کر اس وقت تک، کل گزشتہ، اس سے پہلے، یقیناً جتنی مجالس میں آپ بیٹھے ہوں گے، اگر میں یہ کہوں کہ یہ آج کی مجلس یہ ان تمام مجالس میں سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ آپ یقین کیجیے، اس مجلس میں بیٹھنا، یہاں زبان گو کہ میری ہو، آواز آپ کو میری آ رہی ہو، میری جگہ کوئی اور بیٹھا ہوا ہو، کوئی اور عالم دین ہو، میں تو ایک ادنا سا طالب علم ہوں، کوئی اور میری جگہ آ کر بیٹھ کر اسی حدیث کو پڑھے، بیان کرے، یقین جانیے آواز اس آدمی کی ہوگی، سامنے بیٹھا ہوا وہ آدمی ہوگا، لیکن وہ بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کوئی کم بات ہے کہ وہ جملہ جو براہ راست پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا، اس معصوم زبان سے نکلا،
اس نبوت والی پاکیزہ زبان سے جو کلمہ اور جملہ نکلا وہ آج ہمارے پاس محفوظ ہے، وہ آج ہمارے پاس محفوظ ہے۔ 1400 سال گزرنے کے باوجود بھی آج ہم ان جملوں کی لذتوں سے اور ان جملوں کے فائدوں سے ہم محظوظ ہو رہے ہیں۔ ہم گنہگار، ہم خاطی، ہم خاکی، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ نورانی جملے، یہ پیارے کلمے، یہ پیاری باتیں، یہ ہمارے کانوں کے پردوں کو کھٹکھٹا رہی ہیں۔ لوگ آج کہتے ہیں موسیقی میں لذت ہے، لوگ آج کہتے ہیں فلاں میں لذت ہے۔ ارے میرے پیارو، میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جس شخص کو جس کی لذت لگ جاتی ہے، اللہ کی قسم اس کی رات ساری کی ساری اس میں بیت جاتی ہے۔ پوچھئے علماء سے، میرے دائیں بائیں علماء بیٹھے ہیں، پوچھئے ان سے، ساری رات 1-2 بجے تک یہ احادیث کا مطالعہ کر کے پھر اپنے اسباق کو آ کر پڑھاتے ہیں، بہت محدود اور کم تنخواہ اور کم آمدنی کے ساتھ، لیکن اللہ کی قسم اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوا ہوں، جو سکون اس طبقے کو حاصل ہے وہ دنیا کے کسی طبقے کو حاصل نہیں۔ جو سکون ہمیں حاصل ہے، جو اطمینان ہمیں حاصل ہے، جو لطف ہمیں اللہ نے عطا فرمایا ہے، جو ہمارے طلباء کو لطف عطا کیا ہے اللہ نے، جو ہماری طالبات کو اللہ پاک نے لطف عطا کیا ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو سن کر، قرآن کریم کی باتوں کو سن کر، اللہ کی قسم دنیا کی کسی مجلس میں یہ لذتیں نہیں، یہ مزے کہیں بھی نہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اے اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں اس مجلس میں بٹھایا ہے، اے اللہ بار بار ایسی پیاری مجالس ہمیں عطا فرما۔ دوسری بات، آپ کے سامنے اس وقت جو حدیث پڑھی گئی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو اپنی صحیح بخاری کی آخری حدیث میں ذکر فرمایا۔ میں اس حدیث کی تشریح سے پہلے ایک بات ذکر کروں گا۔ اللہ جل جلالہ نے انسانوں کی رہبری کے لیے، انسانوں کی رہنمائی کے لیے اللہ نے کتاب عطا فرمائی، بلکہ آپ یوں سمجھیے ارشاد فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون۔ سورۃ النحل میں فرمایا اللہ وہ ذات ہے جس پاک پروردگار نے تمہیں ماؤں کے پیٹوں سے باہر لایا ہے، اور جب تم باہر آئے لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے، تمہیں کچھ نہیں پتا۔ تم یہ انڈے سے چوزا نکلتا ہے، وہ اپنی خوراک کے حصول کا راستہ جانتا ہے۔ اگر اس کی ماں مر جائے اور تب بھی وہ گزارا کر لے گا۔ ہر مخلوق کے اندر یہی چیز ہے کہ اگر اس کی ماں مر جائے، اس کو کوئی پالنے والا نہ ہو، تو بھی وہ گزر بسر کر لے گا۔ انسان کا بچہ ایسا ہے کہ اس کو سب سے طویل تربیت کی ضرورت ہے، اس کو سب سے زیادہ تربیت کی ضرورت ہے۔ فرمایا اے انسان، ہم نے تمہیں پیدا کیا اور تمہیں اس دنیا کے اندر جعل لکم السمع، صلاحیت کانوں کی عطا کی ہے، الابصار آنکھوں کی صلاحیت دی ہے، الافئدہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے۔ یہ 3 ذرائع بتائے، کان، آنکھ، سوچ سمجھ، ان 3 ذرائع سے آپ علم حاصل کرو گے، لیکن ان 3 ذرائع سے جو آپ علم حاصل کرو گے وہ علم بہت تھوڑا سا ہے، وہ بہت محدود سا علم ہے، وہ بہت محدود سا علم ہے۔ ہمارے سامنے ایک آدمی کا انتقال ہوا، انتقال ہو گیا، آنکھوں نے دیکھا یہ آدمی مر گیا ہے،
ہاتھوں نے چھوا، آنکھ لگایا، جی مر گیا ہے، ختم ہو گیا، آنکھ نے کہہ دیا، ہاتھ نے کہہ دیا، اور دماغ نے بھی یہ کہہ دیا کہ ہاں بھائی ختم ہو گیا۔ اب عقل یہ کہتی ہے کہ اس آدمی کو نظروں سے اوجل کرنا ضروری ہے، اگر یہاں رہے گا تو تعفن اور بدبو پیدا ہوگی۔ ٹھیک ہے، عقل نے اس بات پر اتفاق کر لیا کہ نظروں سے اوجل کرنا ضروری ہے ورنہ تعفن اور بدبو پیدا ہو جائے گی۔ کسی نے نظروں سے اوجل کیا، کیا کر کے؟ آگ میں جلا کر کے۔ کسی نے نظروں سے اوجل کیا سمندر میں ڈال کر کے۔ کسی نے نظروں سے اوجل کیا ہے زمین کے اندر دفنا کر کے۔ لیکن سب کی عقلوں کا اتفاق ہے کہ اس کو نظروں سے دور کرنا چاہیے۔ یہاں تک عقل کا علم ہو گیا، ہاتھ کا علم بھی، آنکھ کا علم بھی، کان کا علم بھی، عقل کا علم بھی ختم ہو گیا۔ اب ہم نے جب اس کو نظروں سے اوجل کر دیا، چاہے ہم نے اس کو دفن کیا ہو، چاہے ہم نے دریا میں ڈال دیا ہو، چاہے ہم نے اس کے ذرے ذرے کر کے ہواؤں میں بکھیر دیا ہو، اب اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے یہ عقل نہیں بتائے گی، یہ آنکھ نہیں بتائے گی، یہ کان نہیں بتائیں گے، یہ وحی سے پتہ چلے گا، یہ وحی سے پتہ چلے گا۔ پتہ یہ چلا کہ جہاں ہمارے علم کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے وحی کا آغاز ہوتا ہے، جہاں میرا آپ کا علم جواب دے دیتا ہے وہاں سے وحی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ غلطی یہاں ہی سے دنیا کو لگی ہے، گمراہی یہاں ہی سے پھیلی ہے۔ لوگوں نے سمجھا کہ عقل کی بس انتہا ہے، اس نے جو سوچ لیا یہ آخری ہے، اس کے بعد آگے علم کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے۔ لیکن اسلام ہمیں راستہ دیتا ہے کہ جہاں عقل کی انتہا ہے وہاں سے وحی کا آغاز ہوتا ہے، اور وہ جو وحی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی صورت میں وحی کو نازل فرمایا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن کریم کی شرح فرمائی ہے، آپ نے تشریح فرمائی ہے، آپ نے اپنے اعمال سے، آپ نے اپنے ارشادات سے، اور آپ نے اپنی حرکات و سکنات سے قرآن کریم کی تشریح فرمائی، وحی کی تشریح فرمائی، جو ذخیرہ ہمارے سامنے احادیث کی شکل میں موجود ہے۔ اللہ پاک نے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اتنے جلیل القدر اور اتنی بڑی ذہانت کے مالک صحابہ عطا فرمائے ہیں جنہوں نے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو محفوظ کیا۔ میرا آپ سے سوال ہے، مجھے گفتگو کرتے ہوئے 12-14 منٹ ہو گئے ہیں، ان 12-14 منٹوں کے اندر میں نے کتنے الفاظ بولے آپ کو نہیں معلوم، میں نے کتنی مرتبہ سیدھے ہاتھ سے اشارہ کیا، کتنی بار الٹے سے اشارہ کیا، آپ کو نہیں معلوم۔ باوجود یہ کہ آج کل کے ذرائع محفوظ کرنے والے بھی ہیں، کیمرے بھی ہیں، آواز بھی ریکارڈ ہو رہی ہے، پھر بھی کچھ نہیں ہوتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ کوئی کیمرہ نہ کوئی ریکارڈر، لیکن پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آواز کو، آپ کے الفاظ کو، آپ کے ہاتھ کے اشارے کو بھی صحابہ نے محفوظ کر لیا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے اپنی گفتگو میں کتنی مرتبہ شہادت کی انگلی اٹھائی، محفوظ ہے یہ۔ آپ نے کتنی مرتبہ یوں اشارہ فرمایا، یہ محفوظ ہے۔ اچھا، آپ کتنی مرتبہ مسکرائے اور مسکرانے میں اتنا زیادہ مسکرائے کہ آپ کی کچلیاں نظر آنے لگ گئیں، یہ بھی محفوظ ہے۔ یہ کیوں اللہ نے محفوظ کرایا؟ یہ کیوں اللہ نے محفوظ کرایا؟ کون دنیا کا ایسا شخص ہو سکتا ہے ارے جس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ محفوظ ہو؟ کوئی دنیا کا ایسا شخص نہیں ہے، وہ واحد شخصیت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شخصیت۔ کیوں؟ آپ خاتم النبیین ہیں،
آپ آخری رسول ہیں، آپ آخری نبی ہیں، آپ کی تعلیمات قیامت تک کے انسانوں کے لیے رہنمائی ہیں، آپ کی تعلیمات قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ جو آپ کے نقش قدم پر آپ نے اشارہ کیسے کیا، اس اشارے کو جس نے اپنایا وہ کامیاب۔ آپ نے کھانا کیسے کھایا، جس نے یہ طریقہ اپنایا وہ کامیاب۔ آپ سوئے کیسے، جس نے وہ سونے کا طریقہ اختیار کیا وہ کامیاب۔ آپ چلے کیسے، جس نے وہ چلنے کا طریقہ اختیار کیا وہ کامیاب۔ آپ سواری پر کیسے بیٹھے، اللہ اکبر۔ آپ کہیں گے آج کل کی سواریاں تو موٹر کار سواریاں ہیں، اس وقت تو اور سواریاں تھیں۔ ارے میرے عزیز دوستو بزرگوں، زمانہ ترقی پر ترقی کرتا چلا جائے، ترقی پر ترقی کرتا چلا جائے، تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رہنمائی ملے گی۔ کوئی یہ نہیں کہے گا کہ اب یہ باتیں پرانی ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سواریاں گدھے گھوڑے تھے لہذا اب ضرورت اس کی نہیں ہے۔ نہیں 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 نہیں، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اتنی جامع ہیں، اتنی جامع ہیں۔ 1400 سال زندگی گزر گئی، آپ علیہ السلام کو دنیا سے گئے ہوئے 1400 سال گزر گئے، 14,000 سال بھی گزر جائیں، 14 لاکھ سال بھی گزر جائیں، 14 کروڑ سال بھی گزر جائیں، تب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پرانی نہیں ہوگی۔ آپ علیہ السلام کی یہی تعلیمات چلیں گی، یہی دین قیامت تک چلے گا، یہی دین چلے گا۔ ایسی جامع تعلیمات ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو محفوظ کرایا، ایک ایک ادا کو محفوظ، آپ کے اشارے محفوظ۔ کیوں محفوظ کرائے؟ اس لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے تمہارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، اس سے خوبصورت زندگی کسی کی نہیں ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو صحیح بخاری مرتب کی ہے نا، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ ہے۔ ہائے ہائے، کاش اس کو آپ سیرت کی نگاہ سے مطالعہ کریں، اس کو آپ سیرت کی نظر سے مطالعہ کریں، اس کو آپ سیرت کی نظر سے دیکھیں۔ ایک ایک مسئلہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے ثابت کیا ہے۔ یہ جو حدیث آج ہم پڑھیں گے، یہ حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 3 جگہ پر ذکر فرمائی ہے۔ آپ اندازہ کیجئے مسائل کا استنباط کس انداز سے امام بخاری کرتے ہیں، کس انداز سے رسول اللہ کی سیرت کو ثابت کرتے ہیں۔ میں چند ایک مثالیں آپ عوام الناس کے لیے عرض کرتا ہوں، علماء تو جانتے ہیں، تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری میں کیا انداز اپنایا ہے اور کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی شرح کی ہے۔ مثال، ایک مرتبہ رات کو مدینہ منورہ میں کوئی ایسی گھبراہٹ کی کیفیت ہو گئی، کوئی ایسے محسوس ہوا کہ کوئی دشمن حملہ کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کا گھوڑا لیا اور اس پر سوار ہوئے اور پورے مدینہ منورہ کا چکر لگا کر واپس آئے، اور آپ نے فرمایا خطرے کی کوئی بات نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ایک واقعہ۔ مجھے بتاؤ اس واقعے سے ہم کیا سمجھیں گے؟ بس ٹھیک ہے نا بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھ کے گئے اور آپ باہر گئے اور گھوم پھر کر دیکھ کر آگے، بھائی کوئی خطرے کی بات نہیں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو بار بار صحیح بخاری میں کئی مرتبہ ذکر کیا۔ کیوں ذکر کیا؟ ہر جگہ ایک نیا مسئلہ نکالا۔ مثلا ایک مسئلہ یہ ثابت کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت اور بہادری کا حال یہ دیکھو کہ آپ اکیلے تنے تنہا رات کو چکر لگا کر آگے۔ سمجھ میں آئی بات؟ دوسرا مسئلہ یہ نکالا، پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قائد محترم ہیں، قیادت ہے، لہذا خطرے کا جہاں مقام آتا ہے تو قیادت کو خود اپنے آپ کو آگے کرنا چاہیے، قیادت کو پیچھے نہیں چھپنا چاہیے۔ تیسرا مسئلہ یہ نکالا، پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ساتھی کا گھوڑا لیا
اور اس ساتھی سے اجازت نہیں لی، پتہ چلا بے تکلف کوئی ساتھی ہو تو اس کی چیز بغیر اجازت کے بھی آپ لے سکتے ہیں، لیکن آپ کو 100% یقین ہو کہ یہ ناراض نہیں ہوگا۔ چوتھی بات یہ ثابت کی کہ رات کے اندر اس طرح سے گشت کرنا اور باہر نکلنا اور لوگوں کے حالات کا جاننا، یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کیا ہے؟ سنت ہے۔ کس طرح سے آپ کی سنتوں کو ثابت کر رہے؟ اور پھر پانچویں بات یہ ثابت کی کہ جناب اس گھوڑے پر سوار ہو کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب واپس تشریف لائے تو آپ نے فرمایا انا لوجدناہ بحرا، ہم نے تو اس کو سمندر پایا، مانا یہ کہ تیز رفتار پایا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے یہ ثابت کیا کہ جانور کا نام رکھنا بھی جائز ہے۔ نہیں سمجھے؟ جانور کا آپ نے باہر اس کا نام رکھا نا، اس کو تو ہم نے سمندر پایا ہے، تو پتہ یہ چلا کہ جانور کا نام رکھنا بھی جائز ہے۔ ایک اور حدیث کا مختصر ٹکڑا ہے، علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے 36 مسائل نکالے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے گئے اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے چھوٹے بھائی تھے اور ان کے پاس ایک بلبل تھی اور وہ مر گئی، تو آپ نے پوچھا یا ابا عمیر ما فعل بالنغیر، ابو عمیر تیری نغیر کا کیا ہوا، تیری بلبل کا کیا ہوا؟ یہ جملہ تو ایک ہی ہے، 36 مسائل اس سے نکالے۔ ایک مسئلہ یہ بتاتا ہوں، پتہ یہ چلا کہ پرندہ پالنا جائز ہے، اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع نہیں فرمایا۔ نمبر 2، پتہ چلا کہ کسی بچے کا نقصان ہو جائے، پرندہ مر جائے، کوئی معمولی سا بھی نقصان ہو جائے تو تعزیت کرنی چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعزیت فرمائی ہے۔ پتہ چلا کہ بچوں کا جی بہلانے کے لیے ان کے ساتھ ان کی جو نقصان، بچے کا نقصان ہوا ہے، اس بچے کا نقصان کی تلافی کے لیے کوئی جملہ بولو تاکہ بچے کا جی خوش ہو جائے۔ یہ ہے سیرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، یہ آپ علیہ السلام کی سیرت ہے۔ پتہ چلا کہ ایک بچہ ہے، ابھی اس کی تو شادی ہی نہیں ہوئی ہے، آپ نے اس کو کہا ابو عمیر کے ابا، تو پتہ چلا کہ جس کی شادی نہ ہو، جس کا بچہ نہ ہو، اس کو بھی کنیت رکھنی کیا ہے؟ جائز ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے یہ لفظ کہا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اس طرح سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ثابت کیا، ایک ایک بات کو کھول کھول کے لکھا۔ یہ جو آپ کے سامنے باب ہے ہم نے پڑھا ہے، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے آخر کتاب التوحید اور آغاز کیا تھا بدء الوحی سے، کہ وحی کی ابتدا کیسے ہوتی ہے۔ وہاں حدیث لائے تھے انما الاعمال بالنیات، اور یہاں پر حدیث لائے ہیں کہ قیامت کے دن اعمال کا وزن ہوگا۔ پتہ یہ چلا کہ وزن کے اندر، اعمال کے اندر جو ثقل پیدا ہوگا، وزن پیدا ہوگا، وہ نیت سے پیدا ہوگا۔ ایک آدمی 1 روپیہ خرچ کرتا ہے، دوسرا آدمی 1 لاکھ خرچ کرتا ہے۔ اب 1 لاکھ تعداد میں زیادہ ہے، 1 روپیہ تعداد میں کم ہے، لیکن قیامت کے دن وزنی وہ ہوگا جس شخص نے نیت اچھی کی ہوگی، اس کا عمل وزنی ہوگا۔ اگر 1 روپیہ خرچ کرنے والے کی نیت اخلاص اور اللہ کی رضا ہے تو اس کا عمل وزنی ہو جائے گا، اور 1 لاکھ خرچ کرنے والے کی نیت دکھلاوا ہے تو اس کا عمل بیکار ہو جائے گا۔ اللہ کے ہاں گنا نہیں جائے گا، تولا جائے گا، وزن کیا جائے گا۔ عدد نہیں بتایا کہ کتنا کیا ہے، نہ، تولا جائے گا۔ وزن کتنا ہے تو وزن پیدا ہوگا نیت سے۔ جتنا نیت اچھی ہوگی، جتنی نیت بہتر ہوگی، اتنا عمل کے اندر وزن پیدا ہوگا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں بات قائم فرمایا ہے، باب قول اللہ عز وجل، بچیاں متوجہ ہوں، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ اللہ پاک کا یہ ارشاد ہے، سورۃ الانبیاء کی آیت ہے، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ ہم قیامت کے دن ترازوؤں کو قائم کریں گے۔ وَنَضَعُ، قائم کریں گے، الموازین یعنی ترازوؤں کو، جمع کا لفظ آیا ہے، اور القسط آگے مصدر ہے، المقسطہ کے معنی میں ہے، جس کا معنی ہے کہ انصاف قائم کرنے والی ترازوؤں کو ہم قائم کریں گے۔
اب سوال ہے کہ بہت ساری ترازو ہوں گی یا ایک ترازو ہوگا؟ تو اس میں محدثین کے دو قول ہیں. بعض نے کہا کہ ہر عمل کے لیے علیحدہ علیحدہ ترازو ہوگی، اس لیے جمع کا لفظ ارشاد فرمایا. اور بعض نے کہا کہ نہیں، ترازو تو ایک ہوگی لیکن اتنی بڑی ہوگی، اتنی بڑی ترازو، اس لیے اس کے لیے جمع کا لفظ استعمال فرمایا. تو نضع الموازین القسط، قسط بمانا مقسطہ کے ہے، ونضع الموازین المقسطہ، انصاف والے ترازو ہم قائم کریں گے. لیوم القیامہ، یہاں لام بمانا فی کے ہے، فی یوم القیامہ، قیامت کے دن میں ہم اعمال کے ترازوؤں کو قائم کریں گے. اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، انسانوں کے اعمال، بنی آدم کے اعمال اور ان کے قولوں کو یوزن، وزن کیا جائے گا. اعمال بنی آدم سے اشارہ کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے. تمام انسانوں کے اعمالوں کو تولا جائے گا، مسلمانوں کے اعمال بھی تولے جائیں گے، کافروں کے اعمال بھی تولے جائیں گے. اب سوال یہ ہوا کہ کافروں کے لیے تو جہنم ہے، ان کے اعمال کیوں تولے جائیں گے؟ قرآن کریم میں آیا ہے، اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا سورۃ الکہف کے آخر میں فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، کہ ہم تو کافروں کے لیے کوئی وزن ہی قائم نہیں کریں گے، تو ان کے تو اعمال نہیں تولے جائیں گے. تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ نہیں، ان کے اعمال بھی تولے جائیں گے، اتمام حجت کے لیے ان کے اعمال بھی تولے جائیں گے. اور جہاں ارشاد فرمایا کہ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ہم وزن قائم نہیں کریں گے، معنی یہ ہوا کہ ان کے اعمال کا وزن نہیں ہوگا، یعنی وہ بھاری نہیں ہوں گے، وہ ذروں کی طرح بہہ جائیں گے کافروں کے اعمال. باقی یہ ہے کہ تولے جائیں گے مگر بے وزن ہوں گے، بے وزن ہوں گے، بے وقعت ہوں گے. اور وہ مسلمان جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، ان کے اعمال کو بھی تولا جائے گا اور ان کے اعمال کو بھی اتمام حجت کے لیے تولا جائے گا، تاکہ کوئی شخص یہ نہ کہے کہ فلاں کو آپ نے بغیر اسپیکر دیا، میرے ساتھ زیادتی ہوئی، تاکہ کسی کو کہنے کا موقع نہ ملے. اس لیے اتمام حجت کے لیے اعمال تولے جائیں گے. اور ہم دنیا کے اندر ہم تو اعمال تولتے، چیز تولتے ہیں، اس لیے تولتے ہیں کہ ہمیں وزن کا پتہ نہیں ہوتا. اللہ کو تو پتہ ہے کہ کس کا کتنا عمل ہے، تو اللہ پاک وزن کرائے گا اتمام حجت کے لیے، حجت کو پورا کرنے کے لیے. اور پھر فرمایا اعمال بنی آدم وقولہم، اور اعمال یعنی بنی آدم کے قول، قول اعمال جمع، قول مفرد، اس لیے کہ اعمال کے جائے صدور مختلف ہیں. اعمال، عمل آنکھ کا بھی عمل ہے، عمل کان کا بھی ہے، عمل زبان کا بھی ہے، عمل ہاتھ اور پیر کا بھی ہے. اور قول کے لیے جائے صدور ایک ہی ہے، چونکہ زبان سے صادر ہوتا ہے، اس لیے اعمال جمع لایا اور قول کا لفظ مفرد لے کر آئے. اور یوزن، تولے جائیں گے. اور اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ عادت مستمرہ ہے کہ وہ لغت کو، کسی آیت میں کوئی مشکل لفظ آتا ہے تو اس مشکل لفظ کی وضاحت کرتے ہیں، تابعین کے اقوال سے، علماء کے اقوال سے اس لفظ کی شرح کرتے ہیں. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ کے اندر وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، لفظ قسط کی شرح میں امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے جلیل القدر شاگرد تھے اور جلیل القدر تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے، گویا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے علم کے وارث ہیں امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ. تو امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو ذکر فرمایا. وقال مجاہد، کہ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں القسطاس العدل بالرومیہ، کہ لفظ قسطاس جو ہے یہ رومی زبان میں انصاف کو کہا جاتا ہے. تو گویا کہ وہ نضع الموازین القسط اور قسطاس، چونکہ آیت میں لفظ قسط آیا تھا اور قسط کا معنی بھی قسطاس ہے، اور قسطاس سورہ شعراء کے اندر آیا ہے وزنوا بالقسطاس المستقیم. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے شاگرد امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کے قول سے شرح کر رہے ہیں کہ قسطاس کا معنی عدل کا ہے، انصاف کا ہے، لیکن رومی زبان میں ہے. اب سوال یہ ہے کہ رومی زبان کا لفظ قرآن کریم کے اندر آیا ہے،
علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے 70 الفاظ ایسے گنوائے ہیں کہ جو قرآن کریم کے اندر آئے ہیں لیکن وہ عربی زبان کے نہیں ہیں، دیگر زبانوں کے الفاظ ہیں۔ تو یہ ارشاد فرمایا کہ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ قرآن کریم عربی زبان میں نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے تو صاف فرمایا کہ ہم نے اس کو عربی میں اتارا ہے، تو ایک اد لفظ 2 4 6 لفظ اگر کسی اور زبان کے آ جائیں تو اس سے کسی قسم کا کوئی اعتراض اور اشکال لازم نہیں آتا۔ اور یا ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ لغات مترادفہ کہ ایک لفظ اردو میں بھی استعمال ہو، عربی میں بھی استعمال ہو، کسی اور لفظ صحیح ہے جی صحیح ہے، اب صحیح عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اگرچہ تھوڑا سا معنی میں فرق ہے۔ اور لفظ ذلیل اردو میں تو گالی ہے، عربی زبان میں کمزور کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ معنی یہ ہے کہ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ عربی میں بھی وہی استعمال ہوتے ہیں، اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ قلم ہم عربی میں بھی استعمال کرتے ہیں، اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک لفظ کسی اور زبان میں بھی ہو اور وہ عربی کے اندر بھی ہو۔ اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ القسط میں اور المقسط میں فرق واضح کر رہے ہیں۔ یہ بڑی پیاری بات ہے ہمارے طلبہ کے لیے اور ہماری طالبات کے لیے، اس کو بہت توجہ سے سننے کی بات ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سلب ماخذ سے معنی بدل جاتا ہے، جیسا کہ سلب ماخذ سے معنی بدل جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک ایسا مادہ ہم لیتے ہیں حروف اصلیہ، اور جب ہم اس کو باب افعال کے اندر لے کر آتے ہیں تو اس کا اور معنی ہوتا ہے، اور اس کو جب ہم مجرد میں رکھتے ہیں تو اس کا اور معنی ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے یہاں پر بھی ہے کہ وَيُقَالُ الْقِسْطُ مَصْدَرُ الْمُقْسِطِ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قسط جو ہے مقسط کا مصدر ہے۔ مقسط باب افعال کا اسم فاعل جس کا معنی ہے عدل کرنے والا، ان اللہ یحب المقسطین، اللہ پاک عدل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو پھر سوال ہوا کہ قسط یہ مقسط کا مصدر کیسے ہو سکتا ہے؟ مقسط تو باب افعال سے ہے، اور باب افعال ثلاثی مزید کے جو ابواب ہوتے ہیں ان کے مصادر کے اوزان تو متعین ہیں۔ باب افعال کا مصدر افعال کے وزن پر آتا ہے، تو یہ تو قسط افعال کا مصدر کیسے ہو گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حذف زوائد کے ساتھ، زوائد کو اگر ہم حذف کریں گے، حروف اصلیہ کو لے لیں گے تو پھر قاف سین طا قسط ہی بنے گا۔ تو فرمایا کہ اگر ہم اس کو مزید سے استعمال کریں گے باب افعال سے تو پھر یہ معنی بنے گا انصاف کرنا، اور اگر ہم اس کو مجرد سے لے کے آئیں گے ثلاثی مجرد سے تو پھر اس کا معنی ہوگا ظلم کرنا، اور وہ معنی بھی قرآن میں استعمال ہوا ہے وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، ظالم لوگ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ تو یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مجرد اور مزید میں فرق کیا۔ البتہ بعض لوگوں نے یہ ارشاد فرمایا کہ قسط سین قاف کے کسرے کے ساتھ جب پڑھیں گے تو اس کا معنی ہے عدل کرنا، اور اگر قسط مصدر استعمال کریں گے قاف کے فتحے کے ساتھ تو اس کا معنی ہوتا ہے ظلم کرنا۔ اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آگے روایت ذکر فرمائی ہے، اور روایت جو ذکر فرمائی ہے ارشاد فرمایا کہ ہمیں بیان کیا احمد بن اشتاب نے، اور احمد بن اشتاب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، اور ان کے استاد وہ محمد بن فضیل ہیں، اور ان کے استاد عمارۃ بن القعقاع ہیں، اور ان کے استاد ابو زرعہ ہیں، اور ان کے استاد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور ان کے استاد جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو اس طرح سے یہ علم حدیث کا سند کے ساتھ ہمارے تک پہنچا ہے۔ گویا کہ ہم نے یہ حدیث بخاری سے حاصل کی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے۔ امام بخاری نے کس سے حاصل کی؟ انہوں نے کس سے حاصل کی؟ انہوں نے کس سے حاصل کی؟ انہوں نے کس سے حاصل کی؟ یہ سارا کا سارا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جا کے پہنچنا ہے۔ یہ اس علم کی خصوصیت ہے، یہ اس علم کی خصوصیت ہے
کہ ایک ایک آدمی بھی اس میں محفوظ ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے یہ استاذ احمد بن اشکاب یہ امام بخاری کے آخری اساتذہ میں سے ہیں، اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی روایت کو سب سے آخر ذکر فرمایا۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے، انہوں نے فرمایا کہ پہلی روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاذ حمیدی سے نقل فرمائی تھی اور آخری روایت احمد بن اشکاب سے نقل فرمائی، اور دونوں کے دونوں راویوں کے اندر جو مادہ ہے وہ حمد کا مادہ ہے، اور اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ، کہ شروع میں بھی اللہ کی حمد، آخر میں بھی اللہ کی حمد۔ اللہ کی حمد، ہر حال میں اللہ کی حمد ہو، ہر حال میں اللہ کی ہمیں حمد کرنی چاہیے۔ اور اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو آگے جو نقل فرمایا ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد کو نقل فرمایا کہ کلمتان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو کلمے ایسے ہیں جن دو کلموں کی تین خصوصیات ہیں۔ پہلی خصوصیت دو کلموں کی حبیبتان الی الرحمن، وہ دونوں کے دونوں کلمے اللہ کے نزدیک، رحمان کے نزدیک محبوب ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ اللہ کے نزدیک، بلکہ اللہ کی صفت، اللہ کا صفتی نام لفظ رحمان ذکر فرمایا، رحمان کے نزدیک محبوب ہے۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رحمان اس لیے کہا تاکہ اللہ کی وسعت رحمت کی طرف اشارہ ہو کہ جو آدمی ان دو کلموں کو پڑھے گا اللہ پاک اپنی صفت رحمت سے اسے نوازے گا۔ رحمان، اس میں بڑا مبالغہ ہے، بے انتہا رحمت۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں الرحمن الرحیم، لفظ رحمان پہلے، لفظ الرحیم بعد، اور الرحمن میں رحمت کی انتہا، جوش ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں نا ایک سیلاب کا ریلا آیا، جوش کے ساتھ آیا اور سب کچھ بہاتا ہوا لے کے گیا، لیکن وہ تھوڑی دیر رہا پھر ختم ہو گیا۔ اگلا لفظ رحیم بتا رہا ہے کہ یہ جو اللہ کی رحمت میں جوش ہے، اس جوش کو بقا بھی حاصل ہے، دوام بھی حاصل ہے۔ لفظ رحیم بتا رہا ہے کہ اس کو دوام بھی حاصل ہے، یہ دنیا کے جوش و خروش کی طرح نہیں ہے کہ تھوڑی دیر رہا اور پھر ختم، نہیں، ہمیشہ سے جوش ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اور سارے انسانوں پر کیا، مسلمانوں پر، کافروں پر، حیوانوں پر، جانوروں پر اللہ کی رحمت برسے گی، مگر اللہ کی رحمت میں کوئی کمی نہیں ہے۔ یہ ہے لفظ رحمان۔ تو جو آدمی ان دو کلموں کو پڑھے گا، پہلی خصوصیت ذکر فرمائی کلمتان حبیبتان الی الرحمن، یہ دو کلمے رحمان کے نزدیک محبوب ہیں، انہیں پڑھنے والا اللہ کا محبوب بن جائے گا۔ نمبر دو، اچھا پڑھنے والا محبوب بن جائے گا تو پھر اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ یہ کلمے تو بڑے مشکل ہوں، اس لیے کہ اتنا بڑا اجر کہ ہم اللہ کے محبوب بن جائیں۔ ہم دنیا میں کسی بادشاہ کے محبوب بنیں تو ہمیں خوشی ہوتی ہے، کاش اللہ کا محبوب بننے کی ہمیں خوشی اور حقیقت حاصل ہو جائے بھائی۔ تو اچھا اللہ کے محبوب ہے یہ دو کلمے، تو پھر تو بڑے مشکل ہوں گے۔ کہا نہیں، ثقیلتان نہ خفیفتان علی اللسان، زبان پر تو بڑے ہلکے ہیں، بہت جلدی سے ادا ہو جاتے ہیں۔ باوضو پڑھیں تب بھی ثواب، بلا وضو پڑھیں تب بھی ثواب، چلتے پھرتے پڑھیں تب بھی ثواب، لیٹے پڑھیں تب بھی ثواب، کھڑے پڑھیں تب بھی ثواب، سواری میں بیٹھے ہوئے پڑھیں جب بھی ثواب ہی ثواب۔ پھر ارشاد فرمایا اچھا یہ کلمے جب زبان پر ہلکے ہیں تو ایسا تو نہیں ہے کہ میں پڑھتا رہوں قیامت کے دن وزن ہی نہ ہو، نہیں، فرمایا ثقیلتان فی المیزان، جس آدمی کے ذخیرے میں، اعمال کے ذخیرے میں یہ دو کلمے ہوں گے اس کا ترازو سب سے زیادہ بھاری ہوگا، اس کا ترازو سب سے زیادہ بھاری ہوگا۔ اور وہ دو کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ ایک، اور سبحان اللہ العظیم دو۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، ان دو کلموں کے اندر اللہ کی الوہیت کا بیان ہے۔ توجہ فرمائیے، کس کا بیان ہے؟
اللہ جل جلالہ کی الوہیت کا بیان ہے، اس لیے کہ اللہ کی تسبیح بھی آ گئی، نمبر 2 اللہ کی تحمید بھی آ گئی، نمبر 3 اللہ کی تعظیم بھی آ گئی۔ اور جس ذات میں یہ 3 صفات پائی جائیں، جس میں تحمید بھی پائی جائے، جس میں تسبیح بھی پائی جائے، جس میں تعظیم بھی پائی جائے، وہی ذات مستحق الوہیت ہے، وہی ذات الہ اور معبود ہونے کے مستحق ہے، اور وہ صرف اور صرف کس کی ذات؟ اللہ کی ذات ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ نسبح سبحان اللہ، میں اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہوں اور اللہ کی حمد کا اقرار کرتا ہوں، سبحان اللہ العظیم، اور اللہ کی عظمتوں کو بیان کرتا ہوں جو کہ عظمتوں والا ہے، بڑائی والا ہے۔ اب ترکیبی بات رہ گئی اور آخری بات رہ گئی۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، دونوں باتیں یہاں درست ہیں کہ کلمتان کو موصوف بنایا جائے اور کلمتان حبیبتان الی الرحمن صفت اول ہو، اور جناب خفیفتان علی اللسان صفت ثانیہ ہو، اور ثقیلتان فی المیزان صفت ثالثہ ہو، اور یہ تینوں صفات ملیں گی تو موصوف صفت مبتدا، اور سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم خبر، اور یا اس کا عکس کر لیا جائے کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو مبتدا مؤخر مانا جائے معطوف علیہ کو، اور کلمتان کو خبر مقدم مانا جائے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو اپنی صحیح بخاری کے اندر 3 جگہ پر ذکر فرمایا ہے۔ کتاب الایمان والنذور میں وہاں پر ذکر فرمایا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد زہیر بن حرب کے واسطے سے، زہیر بن حرب نہیں، قتیبہ ابن سعید کے واسطے سے وہاں ذکر فرمایا، اور دوسری جگہ پر کتاب الدعوات میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا ہے زہیر بن حرب کے واسطے سے، اور پھر تیسری جگہ پر یہاں پر احمد بن اشتاب کے واسطے سے ذکر فرمایا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آخر میں اس کو ذکر کر کے علم کی ایک مجلس قائم کی ہے۔ 17 18 یا 16 سال لگے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی اس صحیح بخاری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کو مرتب کرنے میں اتنا زمانہ لگا، اور اس پورے زمانے کو امام بخاری نے ایک مجلس قرار دیا۔ کیسے؟ جیسے آدمی ایک مجلس میں بیٹھتا ہے نا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب تم مجلس سے فارغ ہو جاؤ تو اس وقت تم پڑھو سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ اس میں تسبیح کے کلمات، استغفار کے کلمات ہیں، اور جب آدمی یہ کلمات پڑھ لیتا ہے تو اس مجلس کے دوران جو لغو، جو بےہودہ بات ہو جاتی ہے، اس بات کو اللہ معاف کر دیا کرتا ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے گویا کہ علم کی مجلس قائم فرمائی، اور آخر میں اس حدیث کو ذکر فرمایا، اور اشارہ اس بات کی طرف کیا کہ طویل زمانے میں اگر کوئی بات مجھ سے چوک ہو گئی ہے، غلط ہو گئی ہے، بھول گیا ہوں، تو اللہ سے میں معافی مانگتا ہوں۔ تو اس طرح سے ترجمۃ الباب قائم ہو جائے گا ثقیلتان فی المیزان سے، کہ قیامت کے دن یہ اعمال ترازو کے اندر بھاری ہوں گے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں بزرگوں، ہم سب کو اپنے اعمال کی فکر کرنی چاہیے۔ ہم سب کو سچی بات ہے، ہم دیکھیں کہ ہماری نماز قیامت کے دن بھاری ہو جائے، اور ہماری تلاوت قیامت کے دن بھاری ہو جائے، اور ہمارا دیا ہوا صدقہ ہمارا بھاری ہو جائے، ہمارے سارے کے سارے اعمال اللہ کے یہاں بھاری ہو جائیں۔ اور جن میری بچیوں نے اس وقت دور حدیث مکمل کیا اور جن کو یہ حدیث پڑھائی گئی، وہ میری بچیاں یہ سمجھ لیں کہ وہ معاشرے کے اندر بہت بڑا انقلاب پیدا کر سکتی ہیں، اور بہت بڑا انقلاب پیدا کرنے کے لیے اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، اس لیے کہ عورت وہ مبارک ہستی ہے جس مبارک ہستی کی گود میں نبیوں نے تربیت پائی ہے، جس مبارک ہستی کی گود میں اللہ کے ولیوں نے تربیت پائی ہے، جس مبارک ہستی کی گود میں اللہ کے برگزیدہ لوگ پلے ہیں، اور جتنے بھی لوگ دنیا میں بلند مقام پر پہنچے ہیں ان میں ماؤں کا، عورتوں کا بڑا کردار،
خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس مقام پر جو پہنچے ہیں کہ ان کی کتاب کو اتنی قبولیت کہ قرآن کریم کے بعد سب سے زیادہ استفادہ کی جانے والی کتاب، پڑھی جانے والی کتاب وہ صحیح بخاری ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو یہاں تک پہنچانے میں ان کی ماں کا کردار ہے، ان کی ماں کا کردار ہے، ان کی ماں کا کردار ہے۔ تو یقیناً آپ بزرگ حضرات بھی تشریف فرما ہیں، مائیں بہنیں بھی آئی ہوئی ہیں، اپنی اولادوں کے لیے دعائیں کیا کریں۔ امام بخاری کی ماں نے ان کے لیے دعائیں کی ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنی اولاد کے لیے دعائیں کی ہیں نا، وہ دعائیں کیا کریں۔ کیا دعا کی؟ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو شرک سے بچانا۔ نمبر 2، رب اجعل ھذا بلدنا آمنا، اے اللہ جہاں میں اولاد ٹھہرا رہا ہوں اس جگہ کو امن والا بنانا۔ نمبر 3، وارزق اہلہ من الثمرات، اے اللہ میری اولاد کے لیے رزق کا انتظام کر لینا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنی خوب دعا ہے۔ نمبر 4، واجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم، اے اللہ لوگوں کے دلوں میں میری اولاد کی محبت کو ڈال دینا۔ یہ دعا کی ہے ابراہیم علیہ السلام نے۔ اور اسی طرح سے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ میری اولاد کو نماز کا پابند بنا۔ آپ سب سے میری درخواست ہے اپنی اولادوں کے لیے دعاؤں کا اہتمام کریں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے گارنٹی ہے کہ باپ کی دعا اولاد کے لیے رد نہیں ہوتی۔ میں آپ کی اولاد کے لیے دعا کروں، علماء آپ کی اولاد کے لیے دعا کریں، اور ایک آپ باپ ہونے کی حیثیت سے اور آپ ماں ہونے کی حیثیت سے اپنی اولاد کے لیے دعائیں کریں۔ اللہ کی قسم آدھا معاشرہ تو ایسے ہی سدھر جائے گا آپ کی دعاؤں کی برکت سے۔ یہ دعائیں رد نہیں ہوتی آپ کی اولاد کے لیے۔ دوسرا کام یہ کیجئے گا، اپنی اولادوں کو ہمیشہ رزق حلال کھلائیے گا، کم کھا لیجئے گا مگر رزق حلال کھلائیے گا۔ تیسرا کام یہ کیجئے گا، اپنی اولادوں سے نصیحت دور کبھی مت کیجئے گا، نصیحت مرتے دم تک کرتے رہیے گا، مت اپنی اولادوں کو اپنے سے باغی کیجئے۔ یعقوب علیہ السلام 40 سال اپنے بیٹوں کی نافرمانی برداشت کرتے رہے مگر یعقوب علیہ السلام نے نصیحت کو نہیں چھوڑا۔ بالآخر ان بیٹوں نے توبہ کی اور ان کی توبہ کا تذکرہ اللہ نے قرآن کریم کے اندر کیا۔ تو اس طرح سے درخواست ہے ماں بہنوں سے بھی، وہ بھی آئی ہوئی ہے، اور آپ بزرگوں سے بھی، دوستوں سے بھی، سب سے درخواست ہے کہ ان 3 اعمال کی پابندی کریں۔ اپنی اولادوں کے لیے نیک دعائیں ہوں، رزق حلال کا اہتمام ہو، اور اپنی اولادوں کو ہمیشہ نصیحتیں کرتے رہیں۔ اور طلبہ اور طالبات سے میری درخواست ہے کہ اپنے ادارے سے اپنا ربط قائم کیجیے۔ اگر آپ چاہتے ہو اور آپ بچیاں میری چاہتی ہو کہ آپ کا علم پھلے پھولے پھیلے آگے، تو پھر ضروری ہے کہ آپ کا ربط اپنے ادارے کے ساتھ ہو۔ جو اپنے ادارے سے اپنے بڑوں پر اعتماد کر کے کام کرتے ہیں اور اپنے بڑوں سے آراء لے کر کام کرتے ہیں، اللہ بڑوں کی دعاؤں میں ان کو شامل کرتا ہے اور ان کے کاموں کے اندر برکت ہوتی ہے۔ اور جو آدمی تنہا چلتا ہے، اکیلے چلتا ہے، کسی نہ کسی جگہ شیطان اس کو بہکا دیتا ہے اور پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ اکیلی بکری کو جیسے بھیڑیا کھا جاتا ہے۔ اس طرح سے اکیلے کام کرنے والے کا کوئی معنی نہیں ہے معاشرے کے اندر۔ اپنے بڑوں کے ساتھ مل کر کام کیجیے۔ اللہ پاک ہم سب کا بیٹھنا قبول فرمائے۔ اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقیوں سے مالا مال فرمائے۔ اللہ مولانا تنویر صاحب دامت برکات العالیہ کو محنت کو قبول فرمائے۔ جن بچوں نے حفظ کیا، ناظرہ پڑھا، جن بچیوں نے پڑھا اور جو عالمات بنی، اللہ پاک سب کی محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔